مہاراشٹر میں انتخابی بساط تو بچ چکی ہے اور سیاسی گرما گرمی کافی عروج پر ہے۔ جی بالکل۔ مہارا یوٹی اتحاد جو حکمران جماعتوں کا بڑا گٹھ جوڑ ہے وہ بھی بہت پرعزم نظر آ رہا ہے۔ ہاں، دعوے تو بڑے بڑے ہیں۔ اور ریاست کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس تو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اس بار ریاست کی تمام مہاپالکائیں یعنی جو بڑی میونسپل کارپوریشنز ہیں وہ جیتیں گے۔ جی یہی دعویٰ ہے ان کا۔ لیکن ان سب دعووں اور اس گہما گہمی کے بیچ ایک شہر ہے مالیگاؤں، جہاں کہانی بالکل ہی الگ ہے۔ اچھا؟ ہاں، وہاں تو خود وزیر اعلیٰ نے اطلاع تو یہی ہے مسکراتے ہوئے اپنی شکست مان لی ہے، وہ بھی الیکشن سے پہلے۔ ہیں؟ الیکشن سے پہلے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے نا؟ تو آخر مالیگاؤں میں ایسا کیا ہے بھائی کہ وہاں کا نتیجہ پہلے سے ہی طے لگ رہا ہے؟ آئیے آج ہمارے پاس جو مواد ہے اس کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ بالکل، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس جو تفصیلات ہیں وہ مالیگاؤں کی جو منفرد سیاسی فضا ہے نا، اور خاص طور پر بی جے پی کو وہاں جو مستقل چیلنجز درپیش ہیں ان پر کافی روشنی ڈالتی ہیں۔ صحیح۔ تو آج اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ بھئی مالیگاؤں باقی شہروں سے اتنا الگ کیوں ہے، اور بی جے پی کے لیے یہ ایک آپ کہیں کہ ناقابل تسخیر قلعہ کیوں بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اسی بات سے شروع کرتے ہیں جو سب سے زیادہ حیران کن ہے، وزیر اعلیٰ کا الیکشن سے پہلے ہی ہار مان لینا۔ جی، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، خاص طور پر جب پارٹی باقی جگہوں پر جیت کے اتنے دعوے کر رہی ہو۔ اس کے پیچھے کیا لگتا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ واقعی ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ عام طور پر تو لیڈر آخری دن تک کہتے ہیں ہم جیت رہے ہیں۔ بالکل۔ یہاں الیکشن سے پہلے ہی شکست کا اشارہ، یہ مالیگاؤں کی جو زمینی حقیقت ہے نا اس کی طرف ایک بہت واضح اشارہ ہے۔ جو معلومات ہمارے پاس ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ وہاں کی سیاست کی جو گہری جڑیں ہیں، جو مخصوص ساخت ہے، اچھا، یہ اس کی عکاسی ہے دوسرے شہروں سے بالکل مختلف۔ وہاں جیسے ہوا بدلتی رہتی ہے، مالیگاؤں میں بی جے پی کے خلاف ایک مستقل قسم کا سیاسی جھکاؤ نظر آتا ہے۔ مستقل؟ جی، تو وزیر اعلیٰ کا یہ بیان شاید ایک طرح کی سیاسی حقیقت پسندی ہے۔ یعنی ریئلزم؟ ہاں، ریئلزم۔ یہ مان لینا کہ مالیگاؤں کا جو سیاسی گڑت ہے یعنی ووٹوں کا حساب کتاب، وہ فی الحال ان کے حق میں نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ شاید مایوسی نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک خاموشی بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو گنت کی بات آپ کر رہے ہیں اس کی تصدیق تو پچھلے الیکشن کے نمبر سے بھی ہو جاتی ہے نا؟ بالکل ہوتی ہے۔ اگر ہم صرف 2017 کے مہاپالکا الیکشن کے اعداد و شمار دیکھیں تو صورتحال بالکل صاف ہے۔ کل 84 سیٹیں تھیں۔ کانگریس نے جیتی 28، راشٹروادی جنتا دل آگاڑی وہ جو مقامی اتحاد ہے اس نے 26، شیو سینا کو 13 ملی، اور بی جے پی جو ریاست میں بھی تھی مرکز میں بھی اسے ملے صرف 9 سیٹیں۔ صرف 9؟ جی۔ یہاں تک کہ اویسی صاحب کی ایم آئی ایم کو بھی 7 مل گئی۔ جی ہاں۔ تو یہ نمبرز تو صاف بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک بار کی بات نہیں تھی، یہ تو ایک گہرا ٹرینڈ لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح اعداد و شمار بتائے۔ یہ نتائج جو ہے نا یہ اس مستقل رجحان کی پوری طرح تصدیق کرتے ہیں۔ جو مواد ہمارے پاس ہے وہ اسی بات پر زور دیتا ہے کہ بھئی یہ صرف 2017 کی کہانی نہیں ہے۔ بی جے پی کو مالیگاؤں میں تقریباً ہر مقامی الیکشن میں اسی قسم کی مشکل صورتحال کا سامنا رہا ہے۔ ہر بار؟ تقریباً ہر بار۔ تو یہ صرف الیکشن مہم کی کمزوری یا کوئی حکمت عملی فیل ہونے کا معاملہ نہیں لگتا۔ اچھا۔ اس کی جڑیں زیادہ گہری ہیں۔ شہر کا جو بنیادی ووٹر بیس ہے اس کی جو سیاسی ترجیحات ہیں، معاملہ وہاں ہے۔ سمجھا۔ صرف 9 سیٹیں لینا جبکہ باقی پارٹیاں اتنی زیادہ لے رہی ہیں، یہ صاف کرتا ہے کہ بی جے پی کی اپیل وہاں کے عوام کے ایک بڑے حصے تک بس پہنچ ہی نہیں پا رہی۔ تو پھر یہ جو مستقل ناکامی ہے، یہ جو ووٹر بیس کی عدم دلچسپی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ جو مواد ہے ہمارے پاس وہ شہر کی آبادیاتی ساخت یعنی ڈیموگرافکس کو ایک کلیدی عنصر بتا رہا ہے۔ جی وہ تو ہے ہی۔ بتایا گیا ہے کہ آبادی کوئی 10 لاکھ کے قریب ہے اور اس کا ایک بہت بڑا حصہ تقریباً 62% مسلمان آبادی ہے۔ کیا یہ پہلو سب سے اہم ہے؟ بلا شبہ یہ ایک انتہائی اہم فیکٹر ہے۔ مالیگاؤں کی جو ڈیموگرافی ہے وہ اس کی سیاست پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔
62% मुस्लिम आबादी ये एक ऐसी हकीकत है जिसे आप नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। सही। और रिवायती तौर पर इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी का झुकाव उन पार्टियों की तरफ ज्यादा होता है जिन्हें वो आप कहें कि सेक्युलर समझती हैं या अपने मुफादात का मुहाफिज। जैसे कांग्रेस? जी, तारीखी तौर पर कांग्रेस ये किरदार अदा करती रही है और पिछले कुछ सालों में MIM ने भी इस वोट बैंक में अपनी काफी जगह बनाई है। अगरचे ये भी सच है, जैसा कि ज़राए बताते हैं, कि शहर के कुछ मगरबी इलाकों में हिंदू आबादी भी है। अच्छा। जहां बीजेपी और उसकी इत्तेहादी शिवसेना का कुछ असर है, थोड़ा बहुत। लेकिन शहर की जो मजमूई अददी अक्सरियत है 62% वाली, जी वही, उसी का सियासी झुकाव इलेक्शन का नतीजा तय करता है। और बीजेपी, जिसकी सियासत का नज़रियात का एक ख़ास महवर है जी, वो इस गालिब मुस्लिम वोट बैंक में आप कहें कि मौसर तरीके से अपनी जगह बनाने में या इनके जो खदशात हैं उनको दूर करने में मुसलसल नाकाम रही है। तो ये एक तरह का डेमोग्राफिक लॉक हो गया इनके लिए? बिल्कुल, आपने सही कहा, एक तरह का डेमोग्राफिक लॉक है जिसे तोड़ना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ है। ये बात तो समझ में आती है, डेमोग्राफी तो बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन सियासत सिर्फ नंबर्स का खेल तो नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकामी लीडरों का असर और रसूख भी तो बहुत अहम होता है। बहुत ज्यादा। हमारे पास जो मवाद है इसमें कुछ अहम मकामी नामों का जिक्र है, जैसे आसिफ शेख। उनका सियासी सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। जी हाँ, काफी। पहले कांग्रेस के MLA, फिर NCP में गए और फिर अपनी ही इस्लाम पार्टी बना ली। जी बिल्कुल। दूसरी तरफ MIM के मुफ्ती इस्माइल हैं, जिन्होंने पिछले असेंबली इलेक्शन में आसिफ शेख को हराया भी था। जी, हराया था। तो ये जो मकामी लीडर्स हैं, इनका क्या रोल है इस पूरी तस्वीर में? ऐसा लगता है कि मकामी सतह पर मुकाबला बहुत ही शदीद है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है और मालेगांव की सियासत की एक और परत सामने आती है। आसिफ शेख और मुफ्ती इस्माइल जैसे लीडरों की मौजूदगी, उनकी सियासी चालें, ये मालेगांव की सियासत की जो इंतहाई मकामी नौइयत है ना, उसको वाज़ेह करती हैं। हाइपर लोकल जिसे बोले। बिल्कुल, हाइपर लोकल। ये वो सियासत है जो शायद रियासती या कौमी लहरों से ज्यादा मकामी शख्सियात और उनके असर व रसूख के गिर्द घूमती है। अच्छा। हमारे पास जो मालूमात हैं, इनके मुताबिक तो शहर में असल सियासी मुकाबला अब बुनियादी तौर पर इन्हीं दो बाअसर मुस्लिम रहनुमाओं के बीच है। यानी मुफ्ती इस्माइल और आसिफ शेख? जी, MIM के मौजूदा MLA मुफ्ती इस्माइल और साबिक MLA आसिफ शेख, जो अपनी इस्लाम पार्टी से एक्टिव हैं। इन दोनों लीडरों और उनकी पार्टियों के बीच शदीद सियासी रिकाबत है और इस रिकाबत के साथ साथ कांग्रेस की अपनी रिवायती मौजूदगी भी है। वो भी है। तो ये तीनों कुव्वतें मिलकर एक ऐसा पेचीदा सियासी मंजर बनाती हैं जहां बीजेपी के लिए कोई खास सियासी खला या जगह ही नहीं बचती। कोई जगह ही नहीं बचती। जी, वो इस मकामी ताकत के खेल में मौसर तरीके से दाखिल ही नहीं हो पाती। ये हाइपर लोकल लीडरशिप डोमिनेंस की एक बेहतरीन मिसाल है। तो गोया एक तरफ डेमोग्राफी उनके हक में नहीं, दूसरी तरफ मजबूत मकामी हरीफ हैं जो सारा मैदान घेरे हुए हैं। जी, उन बैरूनी चैलेंजेस के अलावा क्या बीजेपी की अपनी भी कुछ अंदरूनी कमजोरियां हैं जिनका जिक्र उन जराए में है जो मालीगांव में उनकी नाकामी की वजह बन रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। आबादियाती और मकामी क़यादत के चैलेंजेस तो अपनी जगह, लेकिन जो मवाद हमारे पास है वो बीजेपी की कुछ अपनी अंदरूनी कमजोरियों की तरफ भी इशारा करता है। मसलन? पहली और शायद सबसे अहम बात, मालीगांव में बीजेपी के पास ऐसे मजबूत मकामी चेहरों या लीडरों की शदीद कमी है। अच्छा। वो लोग जो आवाम से बराह रास्त जुड़ सकें, उनकी जुबान बोलें, उनका एतमाद जीतें। ये जो क़यादत का खला है ना, ये पार्टी को ग्रासरूट लेवल पर कमज़ोर करता है। दूसरी अहम बात जो ज़राए में काफ़ी नुमायां है, वो ये तासुर है कि बीजेपी को मालीगांव में अक्सर एक बाहर की या पराई पार्टी समझा जाता है। आउटसाइडर पार्टी? बिल्कुल, आउटसाइडर। यानी उसका ताल्लुक शहर की जो मकामी समाजी सकाफती साख्त है उससे गहरा नहीं समझा जाता। ये द आउटसाइडर परसेप्शन बैरियर, ये बीजेपी के लिए एक बड़ी रुकावट है। ये तो बड़ा मसला है। और तीसरा नुक्ता जो पार्टी के अंदरूनी मसाइल बताता है वो ये है कि कुछ ऐसे मकामी लीडर जो पहले बीजेपी से जुड़े थे, जैसे बंदू काका बचाओ और सुनील गायकवाड़ जी, वो अब या तो पार्टी से दूर हो गए हैं या गैरफाल हैं। ओह, तो ये चीज़ न सिर्फ पार्टी के मकामी ढांचे को कमज़ोर करती है बल्कि वोटरों में भी एक एतमाद की कमी पैदा करती है।
یہ سارے فیکٹرز مل کے بی جے پی کی پوزیشن کو مزید کمزور کر دیتے ہیں۔ یہ تو واقعی کئی محاذوں پر مشکلات ہیں۔ مقامی لیڈرشپ نہیں، باہر کی پارٹی کا ٹھپا، اور جو تھے وہ بھی دور ہو گئے۔ یہ تو بہت مشکل تصویر بنتی ہے۔ جی بالکل۔ اب اگر ہم وزیر اعلیٰ فڈنویس کے اس بیان پر واپس جائیں جہاں انہوں نے مسکراتے ہوئے شکست تسلیم کی، جی ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس مسکراہٹ اور بیان کے شاید دوہرے معنی تھے۔ کیا یہ صرف سچائی کا اعتراف تھا یا کوئی اور پیغام بھی تھا اس میں؟ جی، اس نقطے پر بھی مواد میں غور کیا گیا ہے۔ دیکھیے، ایک سطح پر تو یہ بالکل صاف صاف زمینی حقیقت کا اعتراف ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ مان لینا کہ بھئی مالیگاؤں ایک بہت ہی مشکل میدان جنگ ہے جہاں فوراً کامیابی کا امکان بہت کم ہے۔ اس سے شاید مخالف پارٹیوں جیسے کانگریس، MIM یا آصف شیخ کی پارٹی، ان کا حوصلہ بھی بڑھتا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ریاست کا سربراہ خود ان کے گڑھ میں اپنی کمزوری مان رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف، جیسا کہ تجزیہ کیا گیا ہے، اس بیان کو بی جے پی کے اپنے کارکنوں اور مقامی لیڈرشپ کے لیے ایک پیغام کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ کیسا پیغام؟ پیغام یہ کہ بھئی لیڈرشپ زمینی حقائق سے پوری طرح واقف ہے۔ لڑائی بہت مشکل ضرور ہے، ناقابل یقین حد تک مشکل ہے۔ شاید اس بار ہم جیت نہ پائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم میدان چھوڑ دیں۔ اچھا۔ ہمیں پھر بھی مقابلہ کرنا ہے، اپنی موجودگی کا احساس دلانا ہے، اور آپ کہیں کہ مستقبل کے لیے زمینیں ہموار کرنی ہے۔ یہ ایک طرح سے مشکل صورتحال کو حقیقت پسندی سے مانتے ہوئے بھی کارکنوں کو جدوجہد جاری رکھنے کی ایک ترغیب دینے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ اور وہ مسکراہٹ شاید اس مشکل چیلنج کو تھوڑا ہلکے پھلکے انداز میں پیش کرنے کا طریقہ ہو کہ ٹھیک ہے، مشکل ہے پر لڑیں گے۔ تو یہ ساری گفتگو یہ ہمیں کہاں لے جاتی ہے؟ ڈیموگرافی، مقامی لیڈروں کی لڑائی، پارٹی کی اپنی کمزوریاں، اور پھر یہ لیڈرشپ کا دلچسپ اعتراف۔ جی، ان سب کا مجموعی نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس سب کو سمیٹتے ہوئے کہتا ہے کہ مالیگاؤں کی سیاست کا ایک اپنا ایک منفرد مزاج ہے۔ ہاں، وہاں بڑی بڑی ریلیوں، قومی لیڈروں کے دوروں اور اونچے اونچے وعدوں کا اثر شاید ویسا نہیں ہوتا جیسا ملک یا ریاست کے دوسرے حصوں میں ہوتا ہے۔ اس مزاج سے کیا مطلب ہے؟ یہ جو مالیگاؤں کا مزاج والی بات ہے نا، یہ دراصل ان تمام فیکٹرز کا نچوڑ ہے۔ اچھا۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ کچھ جگہوں پر سیاسی شناخت، کمیونٹی کے احساسات اور جو لمبے عرصے سے بنے ہوئے تصورات ہوتے ہیں، وہ اتنے طاقتور ہو سکتے ہیں کہ وہ بڑی سے بڑی سیاسی پارٹیوں کی حکمت عملیوں پر بھی حاوی ہو جاتے ہیں۔ مالیگاؤں کے کیس میں یہ احساس کہ بی جے پی پرائی یعنی باہر کی پارٹی ہے یا اس کا نظریاتی موقف مقامی اکثریت سے میل نہیں کھاتا، یہ تاثرات ووٹروں کے ذہنوں میں بہت گہرائی تک بیٹھے ہوئے لگتے ہیں۔ جڑوں میں ہے گویا۔ جی بالکل، جڑوں میں ہیں۔ لہٰذا الیکشن مہم کی جو ظاہری گہما گہمی ہوتی ہے، ریلیاں، پوسٹرز، میڈیا کوریج، وہ سب اپنی جگہ، لیکن آخری نتیجہ اکثر ان بنیادی گہرے جذبات اور تصورات سے طے ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ مزاج ایک یاد دہانی ہے کہ سیاست صرف وسائل اور تنظیم کا کھیل نہیں، بلکہ ووٹر کی نفسیات، کمیونٹی کی اجتماعی شناخت اور تاریخی پس منظر کا بھی اس میں گہرا عمل دخل ہوتا ہے، اور مالیگاؤں میں یہ سارے عوامل بی جے پی کے خلاف کام کرتے نظر آتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مالیگاؤں مہاراشٹر کے سیاسی نقشے پر بی جے پی کے جو وسیع تر عزائم ہیں، جو کامیابیاں ہیں، ان کے سامنے ایک مستقل ایکسیپشن، ایک استثناء کے طور پر کھڑا ہے۔ بالکل۔ مفتی اسماعیل، ان کے بیچ کی شدید سیاسی کشمکش جو کسی تیسری قوت کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑتی، جی، اور خود بی جے پی کے بارے میں وہاں کے ووٹروں کے ذہنوں میں جو گہرے تاثرات ہیں، باہر کی پارٹی کا تصور، مقامی قیادت کی کمی، اور خود وزیر اعلیٰ کے الفاظ، چاہے وہ حقیقت پسندی ہوں یا اسٹریٹجی، وہ اس منفرد اور مشکل چیلنج کی واضح تصدیق ہے۔ بلا شبہ جو ذرائع اور معلومات ہم نے دیکھی ہیں، وہ مجموعی طور پر ایک ایسے پیچیدہ اور تہ در تہ سیاسی ماحول کی تصویر بناتی ہیں جو بظاہر بی جے پی کا جو قومی یا ریاستی سطح کا بیانیہ ہے، جو اثر و رسوخ ہے، اس کے خلاف کافی حد تک مزاحم ہے، ریزسٹنٹ ہے۔ مالیگاؤں کی اپنی ایک الگ، ایک خود مختار سیاسی حقیقت ہے جو ریاستی ٹرینڈ سے ہمیشہ میل کھاتی نظر نہیں آتی۔
یہ شہر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہندوستان جیسے متنوع ملک میں سیاست کتنی مقامی اور مخصوص ہو سکتی ہے۔ اور جاتے جاتے ان تمام تفصیلات کی روشنی میں ایک آخری سوچ جس پر غور کیا جا سکتا ہے، اگر مالیگاؤں جیسی جگہ پر پہلے سے قائم ووٹر تصورات، کمیونٹی کی شناخت اور یہ جو ہائپر لوکل سیاست ہے، یہ اتنی مضبوط ہیں کہ وہ ایک طاقتور ریاستی اور قومی پارٹی مشینری کے اثر کو بھی محدود کر سکتی ہیں، جی، تو یہ صورتحال ملک کے دیگر متنوع علاقوں جہاں اسی طرح کی گہری جڑوں والی کمیونٹی سیاست موجود ہے، وہاں بڑی سیاسی جماعتوں کی رسائی، ان کے اثر و رسوخ اور ریاستی سطح کے حکمت عملیوں کی جو ممکنہ حدود ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ کیا ہر جگہ ایک ہی فارمولا کام کر سکتا ہے؟ یہ سوال یہ مستقبل کی سیاست کے لیے اہم ہے۔